إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللہ کم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس انداز میں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو خیر پہنچے تو وہ مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر ان کو رب آزمائے فتنے کے ساتھ کسی آزمائش میں ڈال دے تو اپنے چہرے کے بل وہ دین سے پھر جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ، فرمایا اس بندے کا انجام انتہائی پریشان کن ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی. ذالک هو الخسران المبین، فرمایا یہ بہت ہی کھلی اور بڑی خسارے والی بات ہے. اللہ ہم سب کو خساروں سے محفوظ فرمائے. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تسبیح و تقدیس، عظمت اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، حقوق میں اور عبادت میں وحدہ لا شریک ہے. تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر، دیگر انبیاء کے اوپر، آپ علیہ السلام کے اصحاب اور پیروکاروں کے اوپر. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں ابتلا کے لیے بھیجا ہے. اللہ آزماتا ہے، اللہ چیک کرتا ہے کہ انسان کا عبادت کا معیار کس قسم کا ہے. اس کو خوشیاں دوں، اس کو مال دوں، اس پر نعمتوں کے منہ کھولوں، اس پر رحمتوں کی برکھا برساؤں، اس کا معاملہ کس انداز کا ہے. یا اگر اس سے مال چھین لوں، اس سے پیسے چھین لوں، نعمتوں کو ذرا ٹائٹ کر دوں، حالات کو ذرا ٹف اور سخت کر دوں، میرا بندہ میرے بارے میں کیا گمان اور کیا رویہ رکھتا ہے. تو جو آیت میں نے آپ کے گوش گزار کی، سورہ حج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس بندے کی مثال تو یوں ہی ہے کہ ایک کنارے پر کھڑا عمل کر رہا ہے. اگر خیر ملے گی تو یہ اسلام کے اندر ہے، اگر خیر نہیں ملے گی تو اسلام کو اٹھا کے یہ ایک سائیڈ پر رکھ دے گا. اصل میں یہ آیت عرب کے دیہاتیوں کے بارے میں ہے. عرب کے بدو وہ مکہ سے مدینہ جاتے، ہجرت کرتے، نام کی ہجرت. مدینہ پہنچ کر اگر ان کو مال ملتا، اچھا کاروبار ملتا، اگر وہاں پہ ان کے لیے بہترین جاہ و حشمت کا بندوبست ہوتا، اگر وہاں پہ ان کے لیے بہترین عورتوں کا بندوبست ہوتا، شادی بیاہ وہاں پر ان کو اچھے میسر آ جاتے، وہاں پہ نعمتیں ان کو میسر آ جاتی، تو اسلام بہت اچھا ہے، اسلام کی قوانین بڑی اچھے قوانین ہیں. اور اگر وہاں جا کے ان کو وہ چیزیں میسر نہ ہوتی، وہاں پہ انسان کو آزمایا جاتا، تو یہ انہی قدموں واپس پلٹ آتے، ہجرت بھی ختم کرتے،
ایمان بھی ختم کرتے، اسلام کو بھی چھوڑ دیتے، اور روگردانی کرتے ہوئے یہ واپس اسی کفر میں آ جاتے تھے جس کفر میں پہلے ہوا کرتے تھے۔ افسوس کے ساتھ آج ہم مسلمانوں کا بھی کچھ یہی رویہ ہے۔ ہم نے اسلام کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا ہے۔ اگر ہماری مرضی صحیح، ہماری صحیح عین خواہش کے مطابق، ہماری صحیح عین مرضی کے مطابق ہمارے معاملات چل رہے ہیں، روٹین زندگی کی چل رہی ہے، تو اسلام بہت اچھا ہے، اسلام بہت آسان ہے، اسلام بڑا نرم مذہب ہے، اسلام بڑا اچھا دین ہے، اسلام پر عمل بھی اچھا ہے۔ اگر یہ ہماری لذتوں کے خلاف آئے، اگر ہمارا ہاتھ سخت ہو جائے، اگر نعمتوں کو اللہ کچھ سخت کر دے یا تنگ کر دے، ہاتھ ٹائٹ کر دے، تو اللہ کے بارے میں انسان معاذ اللہ بدگمان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسانی یہ کردار قرآن کے اندر مزید ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن۔ جب اللہ انسان کو دیتا ہے اور دے کے بھی آزماتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کر دیا ہے، میں بڑا ہی سوکھا ہوں، میں بڑا ہی چنگا ہوں، میں بڑا ہی بہتر ہوں، بڑی نعمتیں اللہ کی، بڑی نعمتیں اللہ کی۔ اور جب یہی انسان اللہ اس کو آزماتا ہے فقدر علیہ رزقہ، متصل ما بعد آیت، اللہ اس کو کھینچ کر آزماتا ہے، رزق کو تنگ کر کے آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقہ، اس کا رزق اس پہ کچھ تنگ ہوتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو یہ رب کے بارے میں گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے سیکھنے کا آج معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنی خواہشات کو دین کے تابع کریں، نہ کہ دین کو اپنی زندگی کے تابع، اپنے آپ کو دین کے تابع کریں، نہ کہ اپنی لذتوں کے تابع، اپنے آپ کو دین کے تابع کریں، نہ کہ دین کو ہم اپنی زندگی کے تابع کریں۔ ہم دین پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے، ہم دین پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی معاملات مل جائیں۔ ہر چیز مال نہیں، ہر چیز دنیا نہیں، ہر چیز پیسہ نہیں، ہر چیز کام کاروبار نہیں۔ یاد رکھیں اللہ نے انسانی کردار یہ ذکر کیا کہ انسان پر آزمائش بھی آئے گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، ٹینشنوں میں بھی آئے گا، ڈپریشنز میں بھی جائے گا، لیکن انسان کا اپنے رب کے بارے میں توکل اور اعتماد کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو ہم سے ایسی عبادت مطلوب ہے، اللہ کو قربانیاں پسند ہیں، اللہ ہماری قربانیاں چاہتا ہے۔ انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم ہستیاں کون ہیں؟ بتائیں۔ انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم ہستیاں پیارے نبی کے پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ایک ایک کی زندگی اٹھا لیں، ہر زندگی آپ کو قربانی سے سرشار نظر آئے گی۔ ہر زندگی کے اندر قربانیاں ہیں، قدم قدم پہ قربانیاں ہیں، لمحہ لمحہ قربانیاں ہیں، جگہ جگہ قربانیاں، مال تو مال، بیوی بچے تو بیوی بچے، جان تک کی قربانی حضور کے نام پہ پیش کر دی۔ بلکہ صحابہ کا کردار، صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ ذکر کرتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، فرمایا حضور پاک سے ہم نے بیعت کی تھی اس چیز کے بارے میں، حالات سازگار ہوں یا جیسے بھی ہوں، تنگی ہو آسانی ہو، مشکل ہو آسانی ہو، سستی ہو چستی ہو، کراہت کے دور ہو، کوئی بھی ایام ہو، جس حال میں بھی ہوں گے ہم حضور پاک کی بیعت ضرور کر کے رکھیں گے، اطاعت کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ۔ صحابہ کہتے تھے ہمیں پہاڑوں سے چھلانگیں مروائیں ہم مارنے کو تیار ہیں، ہمیں سمندروں میں جا کے الٹا کر دیں، چھلانگیں مروا دیں، دریاؤں، فضاؤں، ہواؤں اور سمندروں کے اندر ہم مارنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار نہیں دیا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تمہارا ایمان معیار ایمان صحابہ والا ایمان ہو گیا تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ان کو ایمان کو معیار ایمان قرار دے دیا۔ آج اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے نقش پا پہ چلیں، تو ہماری بڑی مشکلات آسان ہو سکتی۔ اللہ پہلے آزماتا ہے، اللہ چیک کرتا ہے، انسان جزا فضا نہ کرے، عمل کے معیار اپنی خواہش کے مطابق نہ بنائے۔ اللہ کو ایسی عبادت مطلوب ہے۔ دنیا ملی تو دین بڑا اچھا ہے، اور اگر ذرا حالات پریشان کن ہوئے، نمازوں سے بھی گیا بندہ، پریشان بھی ہو گیا، واویلے بھی نہ شکریہ بھی زبان سے، ہر چیز نہیں، اللہ کو ایسا کردار مطلوب نہیں ہے۔ انسان کا عمل کیا ہے؟ انسان جب آزمائش میں پڑتا ہے تو انسان کہتا ہے یار اللہ کو میں ہی ملا تھا، ہمارا یہ آج ہمارا کردار ہے، یار میں ہی ہوں، میں زکاتہ بھی دینا، میں صدقے بھی کرنا،
میں رمضان چ روزے بھی رکھنا، دنیا ساری روزے نہیں رکھتی، میں روزے بھی رکھنا، میں مسجد چ 5 ٹائم آنا، دنیا ستی ہوندی ہے، سویرے آ کے میں رب دے سامنے سجدے کرنا ہونا، میں ہر کام کرتا ہوں، کیا رب کو میں ہی ملا ہوں آزمائشوں کے لیے؟ میرے بھائیوں، یہ ناشکری تو ہے رب کے ساتھ، یہ کفر تک انسان اس کے ساتھ پہنچ جاتا ہے کہ ہماری خواہش پوری ہوتے رہے تو دین ٹھیک ہے، اگر ہماری خواہش سے اللہ آزماتا ہے۔ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ نبیوں پہ آتی ہیں۔ اس کائنات میں سب سے رب کا پیارا کون ہے؟ نبی ہیں۔ جب نبیوں پر اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں تو ہم تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر حالات مشکل ہوں، اگر مندے ہوں، اگر پریشانیاں ہوں، اگر موسموں کے بگاڑ ہوں، اگر گرمیاں ہوں، اگر بارشیں کم ہوتی ہوں، اگر حالات سخت ہوں، اگر مہنگائیوں کے عذاب سر پہ مسلط ہوں، ہر طرف سے حکمرانوں کے عذاب مسلط ہوں، حکمرانوں کی بے ایمانیاں مسلط ہوں، ان کی خیانتیں، چوریاں، ڈکیتیاں، ہم اس کی سزائیں بھگت رہے ہوں، ملک کا بچہ سود میں مبتلا کر دیا گیا، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے، اگر یہ سارے معاملات آزمائے ہم سے جا رہے ہیں تو ہم پر آزمائش میں شرط کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ ہم آزمائش پہ ثابت قدم اتر جائیں۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے، صحابہ کا یہ کردار تھا، ثابت قدم اتر جائیں۔ صحابہ نے زندگیاں نہیں دیکھی، شرطیں ان کی بھی تھیں۔ ہم شرط لگاتے ہیں نا کہ دین پر عمل کس لیے؟ دنیا کے لیے، پیسے کے لیے، مال کے لیے۔ میں چہرہ بھی حضور والا بنا کے پھر رہا ہوں، میں لباس بھی حضور والا بنا کے پھر رہا ہوں، میرا جانا سنت کے مطابق، آنا سنت کے مطابق، میرا کاروبار سنت۔ یار ہر شاید میں عمل کرنا پھر بھی میں پریشان ہوں۔ بھئی پریشانیاں ایمان والوں پہ آتی ہیں، اپنا ذہن بنا لو، نبیوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ پیغمبر ایوب نے کتنی بیماری کاٹی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، کہیں فرعون سے آزمائش ہے، کہیں نمرود سے آزمائش ہے، سگے والد سے پیارے ابراہیم کی آزمائش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، سگے بھائیوں سے رب نے یوسف کو آزمایا کہ نہیں آزمایا۔ یہ سارے ہمارے لیے مثال ہے، مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو انسان کا کردار کہ اگر دنیا ملتی رہے تو انسان بڑا خوش ہے، بڑا ٹھنڈا ہے، اور اگر نہ ملے تو یاد رکھیں نہیں میرے بھائیوں، اللہ کو ایسی عبادت مطلوب نہیں ہے، اللہ کو آپ کا اخلاص مطلوب ہے، اللہ کو آپ سے اخلاص والے عبادت چاہتا ہے، اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، اس لیے آپ کے اوپر اللہ نے یہ ساری آسانیوں والے معاملات کیے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے، انسان نظر کو کیوں مکروہ سمجھا گیا ہے؟ نظر ماننا، اگر میرا اے کام ہو گیا تو میں اے کراں گا، اگر میں اے ہو گیا، میرا بیٹا اللہ نے مینوں دیتا تو میں اللہ دے راہ چ نہیں دیگاں پکاواں گا۔ انسانی کردار ہے۔ اللہ سے شرط باندھ رہے ہو، کیوں اس کو ناپسند کیا گیا ہے؟ ہاں اگر کوئی باندھ لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، شرط ہے، لیکن نظر ماننے کو حضور نے ناپسند کیا ہے۔ اگر کوئی مان بیٹھا ہے پورا کرنا شرط ہے۔ اللہ نے شرط لا رہے ہو، ایک کریں گا تو میں کراں گا، اللہ میرا ایک کام، وہ تمہیں اس نے صحت دی، تمہارے جسم میں جان ہے، تمہاری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، تم ان 2 ڈیلوں سے دیکھ رہے ہو، ساری دنیا کے نظارے کر رہے ہو، رب کی قدرت کے شاہکار دیکھ رہے ہو، دنیا ناردن ایریاز آج کل ٹری ہے، قدرت کے مظاہر اور عجائب دیکھ رہے ہیں، جہاں کے گرینری دیکھ رہے ہیں، پانی بہ رہے ہیں، جمے ہوئے پہاڑ گلیشیئر کی صورت میں جا دیکھ رہے ہیں۔ یہ رب نے کس کے لیے بنائے ہیں؟ ان 2 ڈیلوں سے نظارے کر رہے ہو، یہ ہاتھ اٹھ رہا ہے، یہ قدموں پر تمہارا جسم کا بوجھ قدم اٹھائے ہوئے ہیں، ایک ایک نعمت کھا رہے ہو، روز پی رہے ہو، ہضم کر رہے ہو، اندرونی بیرونی معاملات، یہ کس کے حکم سے ہیں؟ جب انسان پر کچھ تھوڑی سختی آ جائے تو انسان واویلا شروع کر دے؟ نہیں، اللہ کو یہ کردار مطلوب نہیں ہے۔ اسلام پر عمل رب کی خاطر ہے، اسلام پر عمل دنیا کی خاطر مقبول نہیں ہے، اللہ کو ایسی عبادت پسند ہے۔ افسوس کے ساتھ آج میں نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اکثر کا ہم میں کردار آج یہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یار اتنا کچھ کرنے ہیں پھر بھی ساڈے حال نے، انہوں دیکھ لو یار، کافراں نو دیکھ لو یار۔ اللہ نے اس بندے کی مثال ذکر کی، نہ یہ کفر کا ہوا کہ اس کی دنیا تو بن جاتی، اور نہ یہ اسلام کا ہوا کہ اس کی آخرت تو بن جاتی، یہ کنارے پہ کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر کافر بھی کہیں بہتر ہیں کہ ان کی دنیا تو بن گئی، خسرت دنیا والآخرہ، اس مسلمان نامی مسلمان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو چکی ہے۔ نظر کو کیوں ناپسند کیا ہے؟ کہ انسان رب سے شرط لگا رہا ہے ہر حال میں، بھئی خرچ کرنا اللہ کے لیے کرنا ہے، نماز نفل 10 رکعت نفل مانے ہیں اللہ کے لیے، مانے نہیں ہیں، پڑھنے ہیں، اس کے لیے پڑھنے ہیں۔ دیکھو سجدہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان النذر لا یأتی بخیر انما یستخرج به من البخیل، فرمایا نظر سے کوئی خیر تو نہیں آتی، لیکن نظر ماننے والا جب انسان نظر مانتا ہے
تو بخیل کی جیب سے رب مال نکلوا دیتا ہے۔ وہ نظر مند ہے، رب نے تو پورا کرنا ہی ہوتا ہے، رب نے تو وہ کام کرنا ہی ہوتا ہے، رب نے تو نعمت دینی ہوندی ہے، لیکن اے نظر مند چھڑدا ہے، اللہ دی جیب چوں مال کਢا چھڑدا ہے، اونج بھویں دیندا کہ نہ دیندا۔ یہ انسانی کردار ہے، اس لیے حضور نے ناپسند کیا ہے اس کو۔ نظر ناپسند اس لیے ہے، کیوں؟ اللہ کے لیے، یار اللہ سے شرط لگا رہے ہو، میرا ایک کام ہو گیا تو میں اے کراں گا، نہیں ویسے بھی کروں گا، اللہ ہوا تب بھی کروں گا، نہیں ہوا تب بھی کروں گا، اللہ کو یہ عبادت مطلوب ہے۔ صحابہ کی زندگیاں آپ کے سامنے ہیں، سنن نبی داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے احد کے اندر شہید ہو گئے، اپنا تو اپنا، صحابہ کے ساتھ مشترکہ مل کر صحابہ کے پاس مال نہیں تھا کہ وہ ان کو کفن دے سکتے، سب مل کے ایک کفن کا بندوبست نہیں کر رہے۔ کیا ہم پر ایسی آزمائشیں تو نہیں آئی ابھی؟ کفن سب مل کے پورا نہیں کر پا رہے۔ حضور پاک کے سامنے حاضر ہوئے خدمت میں، حضور ہم سر ڈھانپتے ہیں پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں سر کھل جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مقدم رأس ہے، سر مقدم ہے، تم سر سے کپڑے سے کفن سے ڈھانپ دو، رہی بات پاؤں کی تو پاؤں پہ اجعلوہ علیہ زخرا، تم ازخر اٹھا کے، ازخر اجعلوا علیہ ازخر، ازخر اٹھاؤ اور ازخر کی بوٹی اور گھاس اس کے پاؤں میں ڈال دو، قبر میں لباس کے ساتھ اتارا جاتا ہے۔ دینے کو کفن پورا میسر نہیں ہے، لیکن صحابہ کے ایمان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کو ایسا ایمان مطلوب ہے۔ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، طبرانی کبیر کے اندر بھی صحیح سند سے موجود ہے، یہ علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی ذکر کیا اس کو۔ حدیث کی اکثر کتابوں میں روایت مشہور واقعہ احد کے اندر کئی صحابہ، مصعب بن عمیر دیکھیں، ان کی زندگی آپ کے سامنے ہے، ان کے کفن آپ کے سامنے ہیں، سلیمان فارسی آپ کے سامنے ہیں، ہر چیز چھوڑ کر اسلام پر آ گئے۔ بلال حبشی آپ کے سامنے ہے، ہر دنیا کی نعمت ٹھکرا کے اسلام کو قبول کر لیا۔ ادھر بس نہیں، جناب سیدنا صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے ہیں، مکہ میں ہیں، حضور چلے گئے مدینہ، دل پیچھے پیارے کا نہیں لگ رہا، محب کا محبوب کا دل نہیں لگ رہا محبوب کے بغیر۔ اب کیا ہے، حضور ادھر ہیں، ان کا دل یہاں پہ دھڑک رہا ہے، حضور کے ساتھ دھڑک رہا ہے، وہ مدینہ میں ہے، یہ مکہ میں ہے۔ ارادہ کیا سب کچھ وائنڈ اپ کر کے سمیٹ کے ہم چلے جائیں مدینہ کی طرف۔ پیارے آقا مدینہ کے باسی ہوئے تو ہم کیوں نہ وہاں پہ جائیں، یہاں پہ راج آج کل مکہ میں قریش مکہ کے ہے، مشرکین کا ہے، تو میں وہاں پر کیوں نہ چلے جاؤں۔ سیرت ابن ہشام کے اندر یہ صحیح سند سے موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، ارادے کی غرض سے باہر نکلنے لگے، قریش مکہ نے آ کر رستہ روک لیا، رستہ روک کے کہتے ہیں تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا محبوب ادھر بستا ہے، محب یہاں پہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کہا اگر محبوب کے در پہ جانا ہے تو جو مکہ سے لیا ہے مکہ کا مکہ میں چھوڑ کر جاؤ، تمہارا مال، تمہاری ایک ایک چیز، تمہارے اجداد، تمہارے جائیدادیں، تمہاری ایک ایک چیز، کل خزانے یہاں چھوڑ کر جاؤ، کیونکہ کمائی مکہ کی تھی، مکہ والے ہم ہیں، جے جانا ہے تے کلا جا، جسم تے سوٹ ایک پا کے جا سکنا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری ترکش کے اندر تیر بھرے ہیں، اللہ کی قسم پیارے محبوب کی خاطر اس اللہ کے دین کے لیے میں ایک ایک تیر کو تم پر چلاؤں گا، تم سے لڑوں گا، حتیٰ کہ میرے تیر اگر ختم ہو گئے میں اپنی تلوار کو میام سے نکال لوں گا، میں وہ بھی چلاؤں گا، اگر میرے بازو میں تلوار چلانے کی بھی ہمت نہ رہی، اگر میرے بازو میں بھی طاقت نہ رہی، پھر میں ایک کام کروں گا کہ یا جاؤں گا یا اس پروردگار کے سامنے چلا جاؤں گا۔ ایمان اللہ کو صحابہ والا مطلوب ہے، اللہ کو صحابہ والا ایمان مطلوب ہے۔ پیسے ان سے چھن گئے تھے، وہ چاہتے کو تھوڑا بہت کوئی نام لگا دیتے جا سکتے تھے، انہوں کیا نہیں، انہوں کیا کی ایک حال بتاؤ کس طرح مجھے جانے دو گے، قصہ مختصر، انہوں کیا حال اے یہ اگر تسی جانا ہے تے جو کچھ لے آئے تھے چھڑ کے جاؤ، تھوڑا بہت دے چھڑ دے کمپرومائز ہو جانا سی۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کے پیارے جانشار کہتے ہیں یار بدلے میں آقا ہے، بدلے میں ہجرت ہے، بدلے میں حضور ہے، اور یار دنیا تے شاہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ مکہ کی فلاں گلی کے اندر، زمین کے اندر میرا بینک ہے، وہ پورا کا پورا بینک تمہارا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے زمین کے اندر لوگ چھپاتے تھے اس ٹائم، یہی بینک ہوا کرتا تھا، وہ جتنے خزانے ہیں وہ بھی تمہارے، ادھر ہی بس نہیں، وہ دیگیں اشرفیوں کی وہ بھی تمہاری، ادھر ہی بس نہیں، جاؤ فلاں جگہ پر وہ جو زمین ہے وہ بھی صہیب رومی کے ہے، جاؤ میں آج تمہارے نام اس کو ٹرانسفر کرتا ہوں، جو جو چاہتا ہے تم میں سے اس زمین کا مالک بن جائے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا رستہ چھوڑ دو۔ ادھر سے یہ سب کچھ قربان کر کے نکلے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے، اللہ نے عرش سے جبریل کو قرآن کی آیت دے کر مدینہ کے اندر بھیج دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ،
جان تو مال، لوگوں میں کچھ ایسے بھی اس کے پیارے ہیں جو اپنی جان تک اللہ کے سامنے بیچ دیتے ہیں۔ جب وہ اپنی جان بیچتے ہیں تو واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی پھر ایسے پیاروں کی قدر کرتا ہے۔ اللہ بھی ایسے پیاروں کی قدر، اس نے میرے لیے چھوڑا، اس نے ہجرت کی، اس نے کل کمائی۔ ہم کر سکتے ہیں؟ ہم سوچ بھی سکتے ہیں؟ ہم ایک جائیداد کا 100واں حصہ بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ وہ دین کے نام پہ، اسلام کے نام پر، حضور کی محبت میں، رب کی محبت میں کل کائنات قربان کر دینے والے تھے۔ آئے مدینہ پہنچے، حضور مسکرا رہے ہیں۔ آئے صہیب سناؤ اپنا معاملہ ہجرت کا۔ آئے تو آ کے کہتے ہیں حضور سب کچھ چھڈ آیا، میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں صرف آپ کی خاطر، ہجرت کی خاطر۔ تو پیارے آقا نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب، ایک نہیں 3 مرتبہ فرمایا صہیب تم کاروباری تو بہت بڑے تھے، کاروبار تو تم روز کرتے تھے، پرافٹیں تو تمہیں بڑی ہوتی تھیں، لیکن اج جڑا سودا کر رہے ہیں اے سودے نو کائنات دے رب نے اج تے ذکر کر دیتا ہے۔ صحابہ کا ایمان والا ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ تجارتیں تم نے بڑی کی ہیں، لیکن آج کی تجارت سب کچھ چھوڑ نہیں آئے، تم سب کچھ لے آئے ہو۔ اللہ نے ادھر بھی دنیا دے دی، مدینے بھی، اور جنت کے اندر جو جنت دی ہے اس کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ملے تو خوش، نہ ملے تو غمگین۔ مومن کا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ملے تو سب کچھ، کورونا آ گیا تو ہمارے رویے آپ کے سامنے تھے، کس طرح ہم پریشان ہو گئے، مفتیوں سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، لوگوں سے جا کے دم کروا رہے ہیں۔ اللہ ہمیشہ دیتا ہے، اگر سال ڈیڑھ کچھ کم بھی ہو گیا، کچھ تنگ بھی ہو گیا، کچھ لاک ڈاؤن لگ گیا، کورونا ایک مثال دے رہا ہوں، ویسے مندے آتے رہتے ہیں، سیزنل معاملات ہوتے ہیں، مندے بھی آتے ہیں بازاروں میں، معاملات میں، کاروباروں میں، لیکن یاد رکھیں انسان جو دینے والا ہے اس سے کبھی بدگمان نہ ہو، یہ اللہ کا انسان کو حکم ہے۔ تو لہٰذا حضرت جناب عمرو بن عاص آئے، آ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحیح مسلم کی کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے، آ کے کہتے ہیں حضور میری ایک شرط تا میں مسلمان ہونا ہے، ابسط یدک لما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، جب میرے دل میں اسلام کی رب نے محبت کو جگایا، میں محبت اسلام سے سرشار ہو کے یہاں پہ آیا، تو حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہو کے میں نے کیا کہا ابسط یدک لأبایعک، حضور اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ فلما باسط یدہ فقبضت یدی، حضور نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یار تمہارے کہنے پہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، گستاخی نہیں تھی۔ فرمایا اشترط، حضور ایک شرط ہے میری، شرط میں اسلام قبول کراں گا، بیعت کراں گا۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ ان یغفر لی، سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، اگر کائنات کا رب مجھے بخش دے تو میں آج کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ شرط نہیں لائی کہ مینوں دنیا مل جائے، مینوں پیسے مل جان، میرا فلانے تھا کاروبار ہے، اگر اتھوں چھڑ کے انہوں میں چھڑنا اتھے کو نواں دے دیو، نہیں۔ بدیل کا تقاضا نہیں کیا، بدل کا تقاضا نہیں کیا، متبادل کا تقاضا نہیں کیا۔ کہا اللہ سے میں یہ امید رکھتا ہوں ان یغفر لی، کہ میرا رب مجھے بخش دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے 1 کے 3 جواب دیے۔ فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها والحج یہدم ما کان قبلہ والاسلام یہدم ما کان قبلہ، اور تم گناہوں کی بخشش کی سوال کرتے ہو، بات کرتے ہو۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہجرت کرنا ہی اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے بدلے رب انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تم ہجرت کر رہے ہو کفر سے اسلام کی طرف، دوسری چیز اسلام لانا ہی اتنا بڑا عمل ہے کہ رب ویسے ہی گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں، یہ جمعہ ہے، کانفرنس نہیں ہے۔ ادھر ایک بھی حرکت جو ہے انسان کے سارے جمعے کا ثواب ضائع کروا سکتی ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، جن کی ذمہ داری ڈیوٹیاں وہ اپنے معاملات کریں گے خود ہی، بھائی نہ یہ اندر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں گناہوں کی بخشش چاہیے، حج سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، تم حج بھی کرو گے، یہ حج اتنا بڑا عمل ہے، اسلام لانا اتنا بڑا عمل ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنا اتنا بڑا عمل ہے، سارے گناہ۔ صحابہ کی شرطیں کیا تھیں اور ہم کمپیریزن کریں کہ ہماری شرطیں کیا ہیں۔ ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں دنیا کی خاطر، اسلام پر عمل کرتے ہیں خواہش کی خاطر۔ یاد رکھیں اللہ کو ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة كثير منهم ساء ما يعملون. فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، مطلب یہودیوں میں سے، وہ تورات پر عمل کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ کے حکم پر. اگر وہ تورات پر عمل کرتے رہیں، جو ان پر اترا اس پر عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اوپر سے بھی دے گا، نیچے سے بھی دے گا. اللہ بارشیں بھی برسائے گا، زمین کی پیداوار بھی ان کو دے گا. اور تھوڑے ہی ہیں جو چنگے عمل کرتے ہیں. فرمایا کثیر منہم ساء ما یعملون، بہت زیادہ ہیں جو برے عمل کرنے والے ہیں. یہودیوں کو رب کہہ رہا ہے اگر یہ بھی عمل کر لے تو میں ان پر بھی رحمتوں کے دروازے کھول دوں. مسلمانوں تم تو رب کو پیارے ہی بڑے ہو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فرمایا اگر یہ تقوی اختیار کر لیں اور ایمان لے آئے. ہم کیا کہتے ہیں؟ تقوی اور ایمان تب لائیں گے جب دنیا مل جائے. موازنہ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. اگر یہ تقوی اختیار کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تب اللہ ان پر آسمان سے رحمتوں کی بارشوں کو برسا دے گا، رحمتوں کی نعمتوں کے دروازوں کو ان پر کھول دے گا. آج ہم اپنا معیار چیک کریں. اسلام قربانیاں چاہتا ہے، دین قربانیاں چاہتا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں احسب الناس، 20واں پارہ دوسری آیت سورہ عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں اور آزمائے نہ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. ایمان والوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، ایمان والوں پہ تکلیفیں آتی ہیں، نمازیوں کو باتیں ہوتی ہیں، مسجدوں میں آنے والوں پر تانے کسے جاتے ہیں، ان پر الفاظ اٹھائے جاتے ہیں، ان پر آوازیں بلند کی جاتی ہیں، ان کو اپنی محفلوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ بندے جو ہوتے تو اللہ کے گھروں میں ہیں لیکن لوگ ان کو اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں ڈسکس کرتے ہیں. کیا ہے؟ یہ کر تو غیبت رہے ہیں. جتنی ان کی نیکیاں ہوتی ہیں اللہ مسجد میں آئے نمازی کے سارے کھاتے میں وہ ڈال دیتا ہے. تو لہٰذا آپ خوش نصیب ہیں ایمان والوں پہ آزمائے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. فرمایا اللہ آزمانا چاہتا ہے. تم سے پہلوں کو بھی آزمایا کہ کون سچا ہے اور وہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ کون جھوٹا ہے. آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لہٰذا پریشان نہیں ہونا. اللہ کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ مطلب کا دین نہ لیں، مطلب کا لے لیا مطلب کا. دوسری چیز کیا ہے؟ ناقص دین پر عمل کرنا. ایک تو ہے نا کہ دین پر عمل کرنا دنیا کی خاطر، دوسری چیز ہے کہ ناقص دین پر عمل کرنا. نام کے تو ہم مسلمان ہیں لیکن مسجد میں مسلمان ہیں، کاروبار میں دین سائڈ پہ. مسجد میں مسلمان ہیں، خوشی غمی میں دین سائڈ پر. مسجد میں مسلمان ہیں، ناچ گانے بھنگڑے موسیقے گویے سارے ہماری شادیوں کے اندر ہوتے ہیں. مسجد میں ہم مسلمان ہیں، بلا کے ہم کھدڑوں کو اور کنجروں کو بھی نچاتے ہیں اپنی شادیوں میں. نام کیا مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. مسلمان یہ کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کرتا. کلچر سارا ہندوانہ اپنا رہے ہیں. تیل بھی ہوتی ہیں، مہندیاں بھی ہوتی ہیں، شبراتیں بھی ہوتی ہیں، سلامیاں بھی ہوتی ہیں، طرح طرح کے نیوندرے بھی ہوتے ہیں، مکلاوے بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے ہندوؤں کی رسمیں اپنی شادیوں کے اندر. فرمایا تم اسلام پر عمل تو کرتے ہو لیکن ناقص عمل کرتے ہو. مطلب دی گل لے لیندے ہو تو باقی گیا سائڈ تے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ العظیم. اللہ کو ایسا ایمان مطلوب نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ کو تمہارا مطلوب ایسا ایمان ہے فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. دوست پہلے فرمایا ولا تتبع خطوات الشیطان. سورہ صاد میں فرمایا لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. تم اپنے خواہش کے پیچھے نہ چلنا کہ دل کے اندر بچے کہندے نے لا الہ الا اللہ، بچے کہتے ہیں، گھر والے کہندے نے کوئی نہیں شادی دا موقع ہے، اور کوئی نہیں خوشی دا، کوئی نہیں عید ہے یار، عید کیڑی گل ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کو ایسا ایمان مطلوب نہیں. اللہ کو ایمان مطلوب ہے اللہ ہر پل ہر دم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، خوشی ہو غمی ہو، آسانی ہو تنگی ہو، کوئی بھی حال ہو، چستی ہو سستی ہو، اللہ کو آپ کا ایمان مطلوب ہے. اللہ کو ایسا ایمان چاہیے. فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو. خواہش کے پیچھے نہ چلو. اگر تم خواہش کے پیچھے چلو گے تو رب نے قرآن میں ڈرا دیا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. فرمایا جو خواہش کے پیچھے چلتے ہیں وہ آخرت کو بھلا دیتے ہیں. جنہوں نے آخرت کو بھلا دیا یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ ان کو شدید اور سخت اور دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. اللہ کی وعیدیں ہیں. ہم مطلب کا دین لیتے ہیں، پک اینڈ چوز، لیا چوز کر لیا اپنی مرضی کا دین.
جتھے دل منیا جتھے ذہن منیا جتھے خواہش نے کیا اتھے من لیا. جیڑی نماز پڑھن نو دل کیتا جیڑی نماز چ ویلے ہوئے مسیتے آ گئے تے اٹھ کے آنا سویرے بسترے تو مشکل ہے, چھڈ کے آنا کاروبار نو مشکل ہے, روکڑا آندا ہوئے پیسہ تیلا آندا ہوئے تے پھر گلے نو چھڈ کے اٹھ کے آؤ. اللہ کو ایسا ایمان مطلوب ہے میرے بھائیوں, اللہ کو ایسا ایمان مطلوب ہے. نماز مقدم ہے, اللہ اور اس کا رسول مقدم ہے, دین مقدم ہے. پک اینڈ چوز والے معاملات اللہ کو قبول نہیں ہیں. پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہودیوں کا کردار اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. ان کو 4 حکم تھے. یہودی کو قتل نہ کرے, یہودی کو جلا وطن نہ کرے, یہودی کے خلاف اگر کوئی آئے تو یہودی کا ساتھ دے. تو چوتھی اور آخری گل, اگر کوئی یہودی قید میں چلے جائے تو اس کو چھڑائے بھی یہودی. انہاں پہلی 3 گلاں نو چھڑتا تے آخری گل نو پھڑ لیا. یہودی اگر قید میں چلا جائے تو اس کو چھڑانے کا حکم ہے, لہٰذا قیدی کو چھڑانا چاہیے. اللہ کا حکم ہے تورات کے اندر, بھئی اسی رب کا حکم ہے. اس سے پہلے 3 کام تم نے نہیں کیے, قتل بھی آپس میں کیا, جلا وطن بھی آپس میں ایک دوسرے کو کیا. کسی اور نے حملہ کیا تو تم نے اپنوں کی مدد کرنے کے بجائے دوسروں کی مدد کی, تم غداری کر بیٹھے. اور جو آخری حکم تھا کہ تم یہ کام نہ کرنا, تو وہاں پہ تم کہتے ہو ہمارے رب نے منع کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, تم بعض کو مانتے ہو بعض کو چھوڑتے ہو, مرضی کا لیتے ہو مرضی کا چھوڑتے ہو. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ, فرمایا جو یہ کرے گا پک اینڈ چوز والے معاملات, جتھے دل کیتا مان لیا, جو اپنے خلاف جا رہی ہے, عمل کے خلاف جا رہی ہے, ذات کے خلاف جا رہی ہے, ساڈے خلاف آ رہی ہے, اتھے چک کے سائڈ تے رکھتا, یا کسے پیسے دے کے مولوی کو فتویٰ لے لیا, یا اس میں تعویل شروع کر دی, اپنے امام کو آڑے لے آئے. کلو قول جاء بخلاف مذہب امامنا فیہ نؤول او ننسخ. اصول کرخی کی عبارت بھی آپ کے سامنے ہے. ہمارے بھائی کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر وہ قول جو ہمارے امام کے مذہب کے خلاف آئے گا, کوئی بھی قول ہوگا کوئی بھی بات ہوگی, یا تو ہم اس میں تعویل کریں گے, جو تعویل کسے پاسوں نہ ہو سکی ہم اٹھا کے اس کو منسوخ کر دیں گے. ہمارے امام کی بات پہلے ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ چیز نہیں ہے. تم بعض کو لیتے ہو بعض کو چھوڑتے ہو, اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ کو مطلوب ہے کہ تم مکمل دین میں داخل ہو جاؤ, تم مکمل دین پر عمل کرو. اللہ کو یہ مطلوب ہے. آزمائشیں تو آئیں گی, ناقص دین پر عمل نہ کرو. اسلام انسان کی زندگی میں اس کے بیڈ روم سے لے کر, اس کے کاروبار سے لے کے, اس کی دکان سے لے کے, اس کی جاب سے لے کے, اس کے معمولات اور معاملات زندگی سے لے کر کرسی اقتدار تک ہونے والی ہر چیز کو گائیڈ بھی کرتا ہے اور اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے. اسلام نے تو شاید چھڈی کوئی نہیں جتھے ذکر نہیں کیتا, تعلیم نہیں دیتی انسان نو, اپنے منن والے نو. لہٰذا میرے بھائیوں, ہمارا یہ کردار ہے کہ ہم ناقص دین پر عمل نہ کریں. اللہ کو یہ مطلوب ہے, ناقص دین پر ہم عمل نہ کریں. اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ کو پورے دین پر عمل کرنا مطلوب ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم, دنیا میں بھی رسوائی ہوئی آخرت میں بھی رسوائی ہوئی. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, فرمایا یہ بدبخت کچھ ایسے ہیں انہوں نے دنیا کو لے لیا آخرت کے بدلے. میرے بھائیوں, دنیا کو نہ لیں آخرت کے بدلے. تیسری اور آخری چیز, انسانی عمل کے جو دوہرے معیار ہیں ان میں تیسری اور آخری چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان قانون تو انسانی مانتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے قانون اسلامی چلے گا. انسان کہتا نہیں انسانی قانون بھی چل جائے گا, اور جہاں پہ اپنی خواہش کی بات ہو, جہاں اپنی مرضی ہو, وہاں پہ چلا بھی لیتے ہیں. اللہ کے قانون کو, من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. جو اللہ کے بیان کردہ قوانین پر عمل نہیں کرتا, اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا, فرمایا یہ کفر میں پڑتے ہیں, یہ فاسق ہیں, یہ ظالم ہیں, یہ فاسق ہیں, یہ ظالم ہیں. کیوں؟ اللہ کو مسلمان سے یہ مطلوب ہے کہ یہ عمل اسلام پر کرے, اسلامی قوانین کو مانے, لیکن یہ اپنے مرضی کے اسلام کو مانتا ہے. جدھر دل کیا مان لیا, جب مطلب دی گل ہوئی تو لے لی, جب مطلب دی میٹھی شے ہوئی تو لے لی, کڑوی ہوئی تو سیڈ تے کرتی, راہ بچا گئے, سیڈ مار گئے, محفل چھڑ گئے. یہ ہمارا کردار ہے. ہم ان جگہوں سے بچتے ہیں جہاں پر خواہشات پر چھریاں چلتی ہیں. ہم ان محفلوں سے بچتے ہیں جہاں پر ہمارے جذبات کو روندا جاتا ہے. وہ جذبات نہیں جو صحیح جذبات ہیں, جذبات وہ ہیں جو دین کے مطلوب ہیں. ہم ان جذبات سے بچتے ہیں, ان جذبات ان کو روندا نہیں. جی ساڑھے جذبات نہ کھیڑے ہیں. بھائی اللہ اور اس کے رسول کو تمہارے جذبات کی نہیں ہے فکر. اللہ اور اس کا رسول انسان کی فکر کرتا ہے, مسلمان کے لیے اسلام کو مقدم رکھتا ہے. لہٰذا کوئی اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے,
کوئی اپنے ذاتی عمل کو ناقص دین پر عمل کرنے کو اپنی ذات کا مسئلہ نہ بنائے، اپنی میں کا مسئلہ نہ بنائے۔ اللہ کو تم سے ایمان کامل مطلوب ہے، کامل ایمان مطلوب ہے۔ مرضی کی بات لے لی، مرضی کی چھوڑ دی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کو مطلوب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کی شان کے لائق ہی نہیں ہے جب رب اور اس کا رسول اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو پھر بھی وہ کہے نہیں جی میں اے کرنا ہے۔ ہم میں افسوس کے ساتھ کہتے تو نہیں ہیں لیکن کرتے اللہ کے خلاف ہی ہیں معاذ اللہ۔ منہ کوئی نہیں کہندا، ہمارا عمل ہمارا انکار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں آج کی نصیحت یہی ہے کہ ہم مرضی کا اسلام نہ مانیں، مرضی کا دین نہ مانیں، مرضی کی میٹھی چیزیں دین سے نہ لیں، جنتا دے قصے صرف نہ سنیے، صرف جنتوں کی باتیں نہ سنیں، صرف حوروں قصور کی باتیں نہ سنیں۔ کوئی نفس کے خلاف بھی کوئی بات آ جائے تو برداشت کرنا سیکھ لیں۔ اللہ کو ایسا ایمان مطلوب ہے، ناقص دین پر عمل نہ کریں، اللہ کو ایسا ایمان مطلوب ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے پیارے، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، یہ تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہر مسئلے میں آپ کو جسٹس تسلیم نہ کر لیں۔ جسٹس کون ہے؟ قاضی کون ہے؟ سپریم کورٹ کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ہے، حرف آخر ان کی بات ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا حکم دیتے صحابہ کو؟ صحابہ کی زندگیاں نفس کے خلاف جاری ہیں، بے شمار مثالیں موجود ہیں، نفس کے خلاف بات جاری ہے، پرواہ کوئی نہیں، مقدم اللہ اور اس کا رسول ہے، مقدم دین ہے، مقدم۔ ایک مسلمان کا عملی کردار یہ ہونا چاہیے اور اللہ کو یہی مطلوب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرضی کی آئی تو قبول کر لی، مرضی کی نہ آئی تو چھوڑ دی۔ کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو چند قوانین۔ اسلام کا قانون ہے اگر دادا فوت ہو جائے تو پوتے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دا پیو زندہ ہے، جدا پیو فوت ہویا حصہ صرف ہوتا ہے۔ ہمارا قانون کہتا ہے افسوس کے ساتھ کہ پوترے نے بھی حصہ ملے گا۔ اب اس بندے کو پتہ اللہ کا قانون یہ ہے، اگر یہ پھر بھی کورٹ کی طرف جاتا ہے کیس کر کے، دنیاوی قانون کو لے کر، انسانی بنائے قانون کو لے کے، یہ وہاں پہ اگر پیسے لیتا ہے اور کیس جیت کر کہتا ہے جی بلے بلے واہ واہ جی میں تو پاٹا لیا، تو یاد رکھیں یہ پیسے نہیں لے رہا، یہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا مرضی کا دین پر عمل کرنا۔ نکاح فارم ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لڑکی والوں کی طرف سے کوئی شرط، اللہ کے نبی نے شرط نہیں لکھی، یہ شرط لکھتے ہیں منڈا دوجی شادی نہ کرے۔ اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، شرط ہے کہ عدل کرے، اگر عدل نہیں کرتا پھر 1 پہ گزارا کرے۔ لیکن یہ پھر بھی وہاں پر لکھتا ہے اللہ کے قانون کے اندر مداخلت کرتا ہے۔ رب نے شرط نہیں لگائی، لڑکی والے شرط لگاتے ہیں، یہ اللہ کے دین کے اندر معاذ اللہ یہ فساد کرنے کے مترادف ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، یہ جاہلیت کا قانون لیتے ہیں، جاہلیت کا قانون تلاش کرتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ سے بہترین کس کا قانون ہوگا؟ یہ ہماری مثالیں ہیں معاشرے کی، چھوٹی چھوٹی دے رہا ہوں۔ عورت نو 3 طلاقاں ہو گئی نے وقفے دے نال، بعد میں کیا ہے؟ انسانی قانون کہتا ہے کہ اس کو مرد خرچہ دے گا کیس کر کے، یہ پھر بھی عدالت جاتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ 3 مکمل طلاقیں ہو گئی ہیں تو مجھے کچھ نہیں ملنے والا، یہ پھر بھی امید لے کے اگر جاتی ہے کورٹ میں، فیصلہ کرواتی ہے اور کیس جیت کر عورت ہونے کے ناطے عورت پناہ کیش کراتی ہے، اور یہ عورت پناہ کیش کرا کے جا کے فیصلہ کروا لیتی ہے اور اس سے خرچہ لائف ٹائم لگوا لیتی ہے۔ یہ خرچہ نہیں لگوایا، اس نے جہنم کی آگ کو اپنے ذمے میں لے لیا ہے۔ اللہ کا قانون کہتا ہے نہیں ہے اس کے ذمہ خرچہ، تم انسانی قانون کی طرف مراجعت کر کے، کورٹ کی طرف رجوع کر کے تم اگر یہ کروا رہے ہو تو اللہ کے قانون کے اندر دخل اندازی کر رہے ہو۔ یہ انسان کا 2 نمبر کردار، یہ ہے انسان کا دوہرا معیار۔ اللہ کہہ رہا ہے لذت عبادت ختم ہو جائے گی، تم اس کو مہر ہی اتنا دو، مہر اتنا دو کہ وہ تم سے بعد میں مطالبہ کرنے والی نہ ہو۔ ہر کام شریعت کے خلاف ہے، دیکھیے گا ہر کام شریعت کے خلاف ہے، باجا گاجا، ناچ گانے، ڈھول ڈھمکا، بلوئیے کتھوں ڈی جی خان تو کتھوں سے بلانے ہاں، لکھاں روپے انہاں تے لانے ہاں، ویلاں دینے ہاں، خسرے نچانے ہاں، کی کچھ اسی نہیں کر دے۔ تو جدوں آئے گل نکاح دی، مہر دی، اور شری مہر رکھ لو جی 32 روپے مہر رکھ لو، 32 روپے چ کوئی موٹر سائیکل واہ نہیں پڑتا ٹائر دے وچ، تم بیٹی دے رہے ہو اگلے کی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ایک خزانہ بھی اگر عورت کے نام کروا دو تو کوئی حرج نہیں ہے، تم
تم مہر میں ہی اس کو اتنا دو کہ بعد میں وہ اگر طلاق ہو بھی جائے تو تم پر کیس نہ کر سکے. اتھے لاکھاں روپے لاتے, ملینز لاتے, اتھے ملینز لگا دیے وہاں پر. اور یہاں پہ کیا ہے, 32.5 روپے شریعہ کھلو, اتھے جیب چ جانا نا, اے وے ساڈا انتخاب, اے جے عمل ساڈا کہ مرضی دی گل, جتھے کوڑی اتھے چھڑ دی, اتھے لکھاں بھی لاتے جتھے مٹھا ہے, جتھے دنیا راضی ہو رہی ہے, نفس راضی ہو رہا ہے, روح راضی ہو رہی ہے, جتھے گھر دے راضی ہو رہے ہیں, بچے راضی ہو رہے ہیں. تو جتھے آئی گل اگلی کی بیٹی جس کے عوض لے رہے ہو, وہاں پہ تم 5,000 اکمر رکھ رہے ہو, 10,000 اکمر رکھ رہے ہو, لاکھ روپے اکمر رکھ رہے ہو, 2 لاکھ اکمر رکھ, اپنے استطاعت کے مطابق رکھو. جو رب نے تمہیں فیاض بنایا ہے تم اس فیاضی کے مطابق اس پر خرچ کرو. تم کسی کو نہیں, تم اپنی بیوی کو. کئی ایسے بھی نمونے ہیں, وہ رکھوا تو لیتے ہیں لوگوں میں اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے, جا کے پیری پائی جاندے, چھڑ دے بھلیے لوگ, معافی دے دے, ہے تو میں تیرا ہی ہے نا, تو میری ہے نا, ایک چھت لے رہنے نا, کھوانا میرا, پیانا میرا, رہنا میرا, ہر چیز میرے ذمہ پہ, پھر کدے لینے نے تو. اللہ کے بندو, ہمارا یہ دوہرا معیار ہے, اس عورت کا حق ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ إِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. فرمایا تم نے اس عورت کو ایک کلمے کے عوض لیا ہے اور اس کی شرمگاہ کو اللہ کے ایک کلمے کے عوض حلال کیا ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں, ہمارا عملی کردار مطلب کی لے لی, مطلب کی چھوڑ دی. اللہ نے ایک کردار یہ قرآن میں مزید ذکر کیا سورہ نور کے اندر, انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ. جب اللہ اور اس کے رسول والوں کو اللہ اور اس کا رسول بلاتا ہے کہ آؤ آپ میں فیصلہ کریں, تو وہ کیا کہتے ہیں, ان یقولوا سمعنا واطعنا, ہم مانتے ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں. اللہ کی گل آ گئی, اس کے رسول کی بات آ گئی. اولئک هم المفلحون, رب نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہونے والے, فلاح پانے والے. من یطیع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ اولئک هم الفائزون. فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے, تقوی اختیار کرے, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس سے پہلے کردار کیا ہے, وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول بلائے ان کو, منافق کردار یہ ہے, وہ اندر نے ایسے نہیں آنا. مومن کردار آپ کے سامنے میں نے رکھا, منافق ہے اسی نہیں آنا, پتہ فیصلہ ساڑھے خلاف ہی ہونا ہے, وہ آندے ہی نہیں, اور راہ چھڑ جاندے نے, اور راہ چھڑ جاندے نے. اللہ کو ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے, پک اینڈ چوز اللہ کو مطلوب نہیں ہے. فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. جدوں پتہ ہوئے نا کہ فیصلہ ساڑھے حق چ ہونا ہے, اسی اس گل چ سچے ہیں, پھر اچھل دے ہو جاندے نے, پھر سر کے بل آتے ہیں, پھر اڑتے ہوئے آتے ہیں. یہ منافقین کا کردار ہے کہ مطلب کی بات آئی تو دوڑ دے آگے, جتھے دین تھوڑا کوڑا لگا اتھے دین نے چک کے ایک لمحے سائڈ تک کیتا کی ہے جی ہم نام کے مسلمان ہیں, ہم رنگیلے مسلمان ہیں. اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض, اوے تمہارے دلوں کے اندر بیماریاں ہیں, مرض ہے تمہارے دلوں کے اندر. سورہ نور 18واں پارہ. ام ارتابوا, تو انہوں شک ہے کس چیز کے بارے میں, ام یخافون, تم ڈرتے ہو, ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کرے گا, ظلم کرے گا, اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا. بل اولئک هم الظالمون, رب فرما رہے ہیں تم ہی لوگ ظالم ہو, تم لوگ بدبخت و گمراہ ہو. میرے بھائیوں یہ منافقین کا کردار. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے. اللہ تعالی ہمارے جو دوہرے معیار ہیں اللہ ان کی اصلاح کر دے. اللہ تعالی ہمارے جمیع احوال کی اصلاح فرمائے. بولنا کہنا, آپ کا آنا, ہمارا بیان کرنا سننا مالک اپنی رضا کے لیے قبول کر لے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم. جزاكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام بزرگ اور بھائیوں, خطبہ جمعہ کا مختصر خلاصہ, 3 کردار انسان کے ہم نے ذکر کیے ہیں. اللہ نے فرمایا ایک مسلمان کی مثال, یہ کونے پہ کھڑے ہو کے کنارے پر اللہ کی عبادت کرتا ہے. ان اصابہ خیر اطمأن بہ, اگر خیر ملتی ہے تو مطمئن رہتا ہے. ان اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ, اگر اس کو شر پہنچتا ہے یا رب کچھ آزماتا ہے, یہ کچھ تنگی ڈالتا ہے, اپنے چہرے کے بل پھر جاتا ہے. اپنے کردار سے, اپنے رویے سے, اپنے گفتار سے, اپنے قدموں سے,
اپنے چہرے سے پھر جاتا ہے. چہرے سے پھرنے سے مراد زبان سے انکار، عمل سے انکار، منہ سے نہ بھی بولے عمل سے انکار کر، دور ہو جاتا ہے دین. اللہ کو ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے. اس میں پہلی چیز ہم نے ذکر کی، 3 نقطے صرف خلاصہ. پہلی چیز ذکر کی کہ اگر دنیا پہ انسان دین پر عمل کرتا ہے دنیا کی خاطر، اگر سب کچھ ملتا رہے تو ٹھیک ہے جی، بلے جی بلے، یس سے ہر چیز، اوکے جی اوکے، یس دے نعرے بجتے ہیں. تو دوسرا کردار انسان کا، عمل تو کرتا ہے مسلمان لیکن ناقص دین پر عمل کرتا ہے. پک اینڈ چوز، مرضی دی گل لئی تو مرضی دی نہ لئی. اللہ نے وعید ذکر کی ہیں. تیسرا اور آخری کردار جو ہم نے آج ذکر کیا وہ یہ ہے کہ انسان عمل تو کرتا ہے، مسلمان تو ہے، لیکن قانون اسلامی قبول کرنے کے بجائے انسانی قانون کو قبول کرتا ہے. یہ تکلیف دہ بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ تم عمل اس طرح کرو کہ حالات سخت ہوں، تلخ ہوں، نرم ہو، جیسے بھی ہوں، تم نے دین کو نہیں ہاتھ سے جانے دینا. ہمارے پاس سب سے بڑی دولت اور نعمت کس چیز کی ہے؟ ایمان کی ہے، اسلام کی ہے. ہم مالک سے دعا گو ہیں، اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اللہ ایمان کی اعلیٰ حالتوں میں زندہ رکھے، اور جب اپنے سے ملاقات کروائے تو ہم ایمان کی اعلیٰ حالتوں میں دنیا سے جائیں. اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ اور توحید پہ فرمائے. اللہ آپ کا آنا ہمارا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالی ہماری جمیع حسنات و عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے، ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے. اللہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. مہنگائیوں کے عذاب دن بدن ہم پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے قرض اتار دے، انفرادی اور اجتماعی سارے قرض اتار دے. اللہ تعالیٰ گزارش ہے کہ میری بیمار کا دعا فرما دیں، یہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی مکمل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے. جو بھائی بھی ہیں نام ذکر نہیں ہیں، اللہ مکمل ان کو شفا یاب فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمیع احوال کی اصلاح فرمائے. اللہ ہمیں مندوں میں بھی اپنا شکر کرنے والا بنائے، چنگوں میں بھی اپنا شکر کرنے والا بنائے. اچھے عظیم بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. اللہ اچھے اور عظیم قدردان اپنے بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور رب ہمارا قدردان بن جائے. اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے حسنات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارا تابع فرما بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارا تابع دار بنا دے. اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو پکا سچا نمازی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک حکمران نصیب فرمائے، وہ جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں، اسلام کے، مسلمانوں کے، پاکستان کے خیر خواہ ہوں. اللہ ایسی قیادت ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی قیادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو مظلوم ہیں اللہ ان کے دردوں کا مداوا کر دے. جو غموں میں ہیں، کربوں میں ہیں، ٹینشنوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، اللہ اس کے بدلے ان کے گناہ معاف کر دے، کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. اللہ بار بار ہمیں حج بیت اللہ الحرام کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ بار بار اپنے گھر کا طواف نصیب فرمائے. اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے بار بار حج و عمرے کی سعادتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو چلانا، اس کو آباد کرنا، اس میں آنا، اس میں رہنا، اللہ ہمارا قبول کر لے. اللہ تعالیٰ ہمارے جمیع احوال کی اصلاح فرما کے ہمارے رزق میں، کاروبار میں، عمر میں، صحت میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ موذی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. اللہ موذی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. ہمارے اندر جو بھی برا اور گندا جراثیم پیدا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے. اللہ ہر خطرناک اور موذی جراثیم کا خاتمہ فرما، ہونے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دے. ہمیں صحت عطا فرما. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اللہ صحت یابی عطا فرما. اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما. اللہ ان کے درجات جنت میں بلند فرما. اللہ ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرما. ان کے درجات جنت میں بلند فرما. تیرے نبی کی بات کرتے میں ان کی آنکھیں بہہ پڑتی تھیں. اللہ جنت میں اپنے محبوب کا ساتھ عطا فرما. اللہ ہمارے یا صاحب ہیں، میجر صاحب ہیں، حافظ انیس صاحب کی اہلیاں ہیں، ہمارے مستری عبد الرحمان صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے، ہمارے پکے نمازی، جمعہ کے نمازوں کے پکے نمازی، اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کے درجات بلند فرما. اللہ ہم سب کو جب دنیا سے جائیں تو ایمان پر، توحید پر استقامت عطا فرمانا. دنیا سے جائیں تو خاتمہ بالخیر فرمانا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر عبدك ونبيك، اللهم انصر عبدك ونبيك، اللهم انصر عبدك ودين نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح قادتنا، اللهم أصلح قادتنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ مشايخنا، اللهم احفظ مشايخنا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم احفظ البلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد الحرمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد الحرمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد الحرمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح قادتنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا على ما قدموا للإسلام والمسلمين، على ما قدموا للإسلام والمسلمين. اللهم أنج مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أنج مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.